میرا دل شادمانی سے بھرا ہے اور عالی جناب گوائی ٹیلی ویژن کے سی او پاسٹر سرفراز ولیم کا میں نہایت شکر گزار ہوں، اور آپ کی ساری چرچ کمیٹی کے لیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں خداوند کی زندگی بخش باتوں کو شیئر کر سکوں۔ ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہمارا فخر ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ کلام کی سچائیاں جب کوئی سناتا ہے اور اس کلام سے زندگیوں میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، کلام اثر رکھتا ہے۔ سب بولے کلام۔ اکثر ہم بہت سارے گیت گاتے ہیں کہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ اثر، اور ایک گیت اور ہے، کیسے ہوگا اثر دعاؤں میں، کیسے دعاؤں میں، آگے کیا، میری دشمن میری کدورت ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو جلال دینا شروع کر دیتا ہے تو پھر خداوند جلال نہیں پاتا، کلام دکھنے نہیں لگتا، کلام دیکھا بھی جاتا ہے، چھوا بھی جاتا ہے، کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ میرا خداوند، آپ کا خداوند، قادر مطلق خدا، قدوس، بزرگ، جو ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، اسی کی بدولت ہم خداوند کا پیار اور اس کی محبت دیکھتے ہیں کہ وہ پتا، وہ خدا، وہ باپ، جو میں باپ کی محبت دیکھ کر پہلے کلام کیا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ کلام۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اس نے نبیوں سے طرح بطرح کیا کیا؟ کلام کیا۔ کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا، اور باپ جب اپنے نبیوں سے بات چیت کرتا تھا تو وہ بات کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ اے بنی نو انسان، اے آدم، اے نیک شخص، تو جو بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے، میں تجھے اپنا پیار، اپنی محبت دکھاتا ہوں۔ خدا جو محبت ہے، اس کی محبت ہمیں بیٹے میں نظر آتی ہے۔ کس میں؟ بیٹے میں نظر آتی ہے۔ خدا نے جہاں سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا، تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب کلام پر فخر کرنے لگو گے تو کلام آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے۔ ایک ایمان ہے جو سمپل ایمان ہے، جو آپ، کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان، سادہ ایمان سے وہ خداوند کو جانتے اور اس سے لے لیتے ہیں اپنی برکت۔ بولے آمین۔ کون سا ایمان؟ سادہ، یعنی اے کہہ لو کوئی ایسا شخص ان پڑھ ہے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر رہتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، بیٹا ہے اور خدا ہے، اور وہ اس طور سے اسے جانتا اور پہچانتا اور سادہ ایمان سے اسے قبول کر لیتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا ایمان بھی ہے جو گروتھ کرنے والا ایمان۔ کون سا ایمان؟ گروتھ۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے، جو آپ سن رہے ہو ابھی، ایک کلام سنا جائے اور سنتے سنتے آپ کا ایمان کا لیول، ایمان کا درجہ اوپر کی طرف جائے، اور آپ جو ہے اس عورت کی طرح جس نے پیچھے سے آ کر اس کا کیا کیا تھا؟ دامن چھوا تھا، اور یسوع مسیح نے کہا تھا
مجھے کسی نے کیسا ایمان ہے وہ بتانا نہیں چاہتی، لیکن وہ اپنے ایمان کے ساتھ پیچھے سے آئی ہے. کیا پتا میرے محبوب کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں، لیکن اس نے سارا حال کیا کر دیا، بتا دیا. اس نے کہا سامنے آ جا کڑیے، ورنہ تیری خیر نہیں. پتا تھا اس کو، معلوم تھا ہے یہ سادہ ایمان نہیں، لیکن اس ایمان میں ایک اور چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے پوشاک کو چھو لیتی ہے. آپ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو لوکا میں، متی میں، یوحنا میں کئی جگہوں پر وہ ایمان والے لوگ جو فخر کرنے لگتے ہیں یسوع مسیح پر. کیا کرنے لگتے ہیں؟ آپ فخر کرتے ہو؟ زور سے ذرا بولو. کیا کرتے ہو؟ کس چیز پر؟ یسوع مسیح پر. وہ بڑا بھائی ہے. ہیلیلویا. ہاتھ لاؤ، اتنا کرو، بولو فخر کرتے ہیں اس کے کلام پر، اس کی منہ کی باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلی. بولو بولو، اس کے منہ سے نکلی. اور میں جب زندگی میں اس کلام کو ایمان کے ساتھ اپلائی کرتا ہوں تو پھر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مشکلیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور زور کے نعرہ ماریں. 3 دفعہ اپنے نعرہ مارنا ہے. بولو یسوع مسیح کی جے جے جے. 3 دفعہ تسلیسی نعرہ. ایسے قدوس قدوس قدوس. اوپر گروپی ہیں، فرشتے ہیں، اور ایک بزرگوں کی بڑی ٹیم ہے، اور وہ اس کے فضل کے تخت کے سامنے، کس کے تخت کے سامنے؟ فضل کے تخت کے سامنے برے کی تعریف کرتے ہیں، اپنے محبوب کی حمد کرتے ہیں. جب بھی کچھ الفاظ آپ دہرانا شروع کرو تو ان الفاظوں کے اندر ضرور اس بات کا ذکر کرو کہ میرا محبوب جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. اپنی محبت کے اندر آپ کے الفاظ یہ دہرا رہے ہوں کہ آپ عبادت میں ہو، اور عبادت وہ ہے جس میں آپ کا محبوب موجود ہو. بولے ہاللیلویا. آپ کا محبوب تخت نشین ہے اور آپ ہو اور وہ ہے، اور آپ اس کو چوم چوم کر اس کی تعریف کر کر کے فخر کرنے لگتے ہو. ہاللیلویا. آج چھپ کے بولو اتنا ٹلا نہ رہا. اور ٹیمپو بتاؤ. یس. یہ جو گلوری ہے، یہ جو محبت ہے جس کے لیے میں اور آپ ہیکل میں آتے ہیں، اس محبت میں آپ کا پیار، سنجیدہ پیار نظر آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ شہباز صاحب چومو گاتے ہیں نا. تیرے کلام دیاں گلاں ہائے جان پا دیندیاں، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں، او مٹھے تیرے نام دیاں گلاں سچی جان. یسوع مسیح نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ سچ فرمائے، اور جو وہ فرماتا ہے اس کے فرمانے سے پہاڑ بھی تھر تھراتے اور کانپتے ہیں. خدا کی آواز، باپ کی آواز، بیٹے کی آواز، ہر جگہ جہاں جس جگہ سے اس کا گزر ہوتا ہے، ارے وہ بدروئیں تھر تھرانے لگتی ہیں. وہ ایک قبرستان سے گزرا تو کیا ہوا؟ کوئی بتائے گا کیا ہوا تھا؟ جس نے جو ننگا تھا، بدروؤں نے اسے کیا کر رکھا تھا؟ بدروؤں نے، ہاں بولو، لشکر نے. اور وہ کیا کہنے لگا؟ ڈیول کیا کہنے لگا؟ شرارتی قوتیں کیا کہنے لگی؟
यीशु को देखकर? बोलो, तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आ। एक बात बता देना चाहता हूं, हम जो ईमानदार हैं, बरगजीदा हैं, ईमानदार और सादिक हैं, कलाम को सुनने वाले और उस पर फख्र करने वाले, हम जो जिस तौर से उसे लेते हैं, इस तौर से बदरुएं नहीं लेती। अगर से वो भी थरथराती हैं और कांपती और कहती हैं कि यीशु खुदा का, लेकिन निजात नहीं पा सकती। लेकिन मैंने और आपने क्या पाई? जोर से बोले, क्या पाई? आवाज घट आंदी है भाई ਤੁਹਾਡੀ, क्या पाई? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ गवाही टीवी। गवाही अच्छी होनी चाहिए आपकी और मेरी भी और आपकी भी। हम जो गवाही देते हैं, यहां से गवाही सारियां छीन जाती हैं। हालेलुया। भाई जुवेद को, खुदा के खादम को खुदा ने बड़ी बरकत दी रखी है। मैंने इनके साथ जो पंजाबी में जो कुछ आज तक शेयर किया है, और कई अच्छा रिस्पॉन्स मुझे बाद दफा मिलता है। लोग मुझे बताते हैं कि आप गवाही टीवी पर वो फलानी बात कह रहे थे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं रुलकुश की बात करता हूं कि वो बोलने वाला रूह जो है वो हमें इस बात पर तैयार करता है कि हम जब भी उसकी हैकल में आए हम फख्र करें। किस पर? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रुलकुश पर। इन तीनों का मेयार, इनका जो स्टैंडर्ड है, हमने इस तरह का रखना है कि तीनों जो है अपनी अपनी जगह पर इनकी अहमियत है। बोले आमीन। गल समझ आए ना तो बाद में मेरे नाल गल कर लिया जी। ट्रिनिटी बिलीवर्स, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकने वाले लोग जो हैं, इन सब चीजों का खास ध्यान और ध्यान रखते हैं। उनको पता है हम कहां, किस वक्त, किस फजल, किस तख्त के सामने जो है बैठे हैं और प्रस्तिश और सिताइश और इबादत कर रहे हैं। मैंने कहा एक वक्त था, आप मेरे साथ यूहन्ना का खत निकालिएगा जल्दी से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। जिंदगी का कलाम, सारे बोले जिंदगी का कलाम। यूहन्ना का पहला आम खत है, उसका चैप्टर 1 है। हम इसकी पहली वर्सेस को पढ़ते हैं। तो जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना, पहले इस कलाम को सुना जाता था और जो बाप फरमाता उस कलाम के अंदर जरूर ट्रिनिटी मौजूद थी। हमने सुना और अपनी आंखों से फिर वक्त आया देखा। जो यूहन्ना की अंजील में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा भी हुई। आंखों से देखा बल्कि गौर से देखा। कैसे देखा? आप फख्र करते हो कि आप अब भी देखते हो? बोले आमीन। अगर नहीं देखते तो ईमान की आंखों को जरा खोलना शुरू करो ताकि आप उसे रोज बरोज देखने वाले हो। बोले आमीन। उस औरत ने जिसने पीछे से आकर छुआ, वो ये ईमान रखती थी कि अब मेरी जिंदगी में शिफा का काम होने वाला है। हुआ। मैं वहां उस बात को बाद में शेयर करूंगा। हमने अपनी आंखों से देखा बल्कि गौर से देखा। खुदा का बंदा कहता है अपने हाथों से फिर वक्त आया छूने का। क्या आया वक्त? जोर ना बोलो। यानी कि वो स्टैंडर्ड जहां आप उसे छू रहे हैं, यानी कि वो लोग जो मौजूद थे उन्होंने यीशु मसीह के वजूद को छुआ। उनके साथ खाना पीना भी, खाया पिया भी है ना। और देखें कैसे वो किस कदर यानी कि मुबारक लोग हैं जिन्होंने यीशु के साथ बैठकर। लेकिन इससे अच्छा ईमान जो है आज फजल में हम देख रहे हैं। बोले हालेलुया। आप और मैं मुबारक हैं। क्या है?
کیوں مبارک ہے؟ وجہ یہ بتائے گا. اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ بولو موجود ہے. پھر دوبارہ سنیں، اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ، یعنی کہ ایمان کا معیار جو ہے فضل کے اندر اور اوپر بڑھا ہے. بولے آمین. فضل کی پہچان نہیں ہے کچھ لوگوں کو. میں معذرت سے میں اپنی کلیسیا میں ہر یہ بات دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو ٹیچنگ دیتا ہوں کہ ہم فضل کی ٹھیک ٹھیک پہچان رکھیں. کیا رکھیں؟ کئی فضل سے محروم ہو چکے ہیں. کیا ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا؟ کہ ہم کھلی آنکھوں سے صحیح مطالعہ بائبل مقدس کا نہیں کرتے. اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں تو پھر جیسے ہی اس گیٹ سے اندر آئیں تو ہمیں تخت نظر آئے. ہلیلویا. کس کا؟ خدا کا، برے کا. اور ہم اس برے کے تخت کے سامنے اپنی مناجاتیں اور درخواستیں جب بھی رکھیں، ہماری درخواستیں جو ہیں وہ عالم بالا تک. بولے ہلیلویا. ہاتھ چک کے بولو، آواز کاٹے. فخر کرنے والے لوگ فخر کرتے. میں ہمیشہ نے جن ایریز میں خدمت کی ہے وہاں ہندو کمیونٹی اور بہت دوسرے لوگ وہاں رہتے تھے، لیکن میں نے فخر سے اپنے یسوع مسیح کو دکھایا، کہا یسوع ادھر ہے، یسوع ادھر ہے. جن چوکوں کے اندر وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، دیوی دیوتوں کی پرستش کرتے تھے، اور وہاں پر میرے یسوع مسیح کی صلیب کا پیغام جو ہے وہ دینا شروع کر دیا گیا. ہلیلویا. وہاں میں نے بڑی اعلانیہ ان ہندوؤں میں اس بات کا چرچا کیا کہ میرے خداوند کو اگر دیکھنا ہے تو ذرا پکار کر دیکھو. پکارا اس وقت جاتا ہے، آپ خداوند کو دکھاؤ. ہلیلویا. ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بھائی ہیں ہمارے، ان کی بات میں فخر کی کرنے لگا ہوں کہ وہ بھائی کا بازو ٹوٹ گیا اور اس کو ڈاکوؤں نے مارا تھا اس ڈیفنس کے اندر، اور ان کا نام جولیس ہے. میں نام لے رہا ہوں کیونکہ اس لیے کہ وہ شخص بھی ضرور گواہی ٹیلی ویژن سے اگر یہ میسج چلا تو وہ سنے گا، اور وہ فخر آج بھی کرتا ہے. اس کے بازو جب ٹوٹا تو یہ جو کونی ہے یہاں راڈ ڈلنا تھا اور کئی ٹکڑے جو تھے وہ ہو چکے تھے، لیکن اس کا ایمان تھا کہ دعا خدا کا خادم کرے گا تو میری زندگی میں تخلیقی معجزہ ہوگا. مجھے کہنے لگا میرے پاس وسائل نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں آپ جب دعا کریں گے خداوند سب کچھ اچھا کرے گا. میں کافی دیر تک سنتا رہا. میں نے کہا جولی صاحب جاؤ اور جا کر ایکس رے کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے تقریباً کوئی 300 کے قریب اس کے پیسز ہیں. کتنے؟ 300. میں نے اسے کہا میں اس کا ایمان چیک کر رہا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا یہ اس معیار پر گروتھ کرنے والے ایمان پر اور کامل ایمان پر پہنچ چکا ہے. ایک ہے گروتھ کرنے والا ایمان، جب ایمان بڑھ چکتا ہے تو پھر تخلیقی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ گیا اور اس نے ایکس رے کروائے اور وہاں سے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. میں نے کہا جولیس اپنا پٹی کھول اور اعلان کر دے. اور سنیے اس نے پھر آ کر گردوارہ کے پاس ہماری وہاں میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں اس نے چوک میں، اس کا نام تھا شیطانی چوک، لیکن ہم نے جب دعائیں وہاں کی ہم نے اس کا نام رکھا آزاد چوک. کون سا نام؟ دیکھو آپ ایک جملہ یہاں لکھا ہوا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ، پھر بولیں پڑھیں، راست باز کی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایک راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اپنی اتھارٹی کا، اختیار کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے، کس اختیار سے کچھ کر رہے ہیں. فخر اس پر ہی ہے. فخر کس پر ہے؟ یسوع پر. بولے آمین. فخر کس پر ہے؟ اور یسوع
हालात को बदल देता है। गाते हैं ना, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। यार की बेटी को किसने क्या किया था, क्यों जिंदा किया था? वो बुलेट कलाम तो कलाम क्या रखता है? कुछ ना कुछ तो बोलो। असर क्या रखता है? जगह बनाता है, ट्रेवल करता है, ये नस नस गुदे में से गुजर कर अपना असर दिखाता है। असर 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 कईयां नूं कसर हो जाती है। जदों कलाम सुनाया जाए, तबलीग जिधर होता है वो पैर होता है, और पैर होने के बाद फिर वो भी कहता है इत्थे मनु तुसी अग ला रहे हो। की ला रहे हो? और अग लगेगी। इत्थे यीशु वे रूह आया है। मैंने अपने गीतों में ज्यादातर प्रेज एंड वर्शिप में ये जरूर रखा कि मेरा खुदावन जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, वो प्रस्तारों को प्यार करता है। शबाज याद रख लेना, प्रस्तारों को, जो प्रस्तिश रूह और सच्चाई से होगी। जब साज आवाज एक होते हैं तो खुदा का अबर, क्या सारे बोलो अबर, किसका? कई बारी अपना असी अबर पेश करने की कोशिश करना है, नहीं, खुदा का अबर जो है वो जिंदगियों में आ ठहरता है तो लोग औंधे मुंह गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? पीछे नू नहीं जानते। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं, मैंने जो टीचिंग पाई है, बाइबल की टीचिंग है कि वो औंधे मुंह गिरे जब काहिन और लावी वहां थे और उस जगह उस हैकल में अबर ठहरा, और उस अबर के सबब से वो ठहर ना सके, बल्कि क्या हुए? किथे पे? पंजाबी च दसो किथे पवे? अगे नू, किथे नू? तो सजदा जो है, अगर मैं एक और जुमला आपको बताता हूं, जो सजदे का जो सही मीनिंग्स निकलते हैं कि आप जब सजदे में जाते हो तो आप प्रेज एंड वर्शिप करते हो। क्या करते हो? मैं अपनी कलीसिया को ये बात सिखाता हूं कि आप जब इंटर होते हो तो जरूर अपना माथा जमीन पर यानी हैकल में आकर जरूर टेको, ताकि आप अपने खुदावंद की वर्शिप करके उसे अपने दरमियान पाओ। बोलो हाथ चुके आमीन। सही तरह चुको, हाले भी नहीं चुके कुछ लोग ने। यस, उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो जोर बोलो, वो जोर ना बोलो, मौजूद बोलो। कई गीतों के अंदर जहां हम इस बात का इजहार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो सिताइश और प्रस्तिश के लायक है वो यहां मौजूद है। इबादत के असूल मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फख्र की बात कर रहा हूं। आप अच्छी तरह से जरा यर्मिया की किताब निकालिए जल्दी से, मैं लंबा नहीं लेना चाह रहा। यर्मिया 17 की 14 आयत, 17 बाब और इसकी 14 आयत। ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फखर है। जरा हाथ चुक के जरा इन आयत नूं सारे बोलांगे पीछे। ऐ खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फखर है। गलती समझ आई? 3 दफा बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। कोई फायर चल रहे नहीं थे,
روحانی فائر چلے ہیں. ہاللیلویا. یعنی کہ ان قوتوں کو ہلانا اگو انجی ہونا چاہیے. کنی دفعہ 3 فائر کڈنے نے, باپ اور بیٹے. بولو ہاللیلویا. نہیں دھیمی آواز سے بولو ہاللیلویا. تھوڑا جا پیار نہ ہو بولو ہاللیلویا. آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی کہ آپ جس عبادت میں ہو اس عبادت کے اندر آپ کا محبوب جو ہے موجود ہے. آمین. دل نہ نہیں کر رہے تسی. تیری گل دی سمجھ آئے تو انہوں کہنا ہے ہاں یس 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 یس. چلا کر بھی بولو, محبت سے بھی بولو, اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ محبوب مجھ سے پیار کرتا ہے. اس پر میں آلے بھی نہیں آواز فخر والی فخر کرتا ہے. وہ انج لگتا ہے جی میں ناراض ہے, بہن ناراض ہے, بچی ناراض ہے, کیا کرتا ہے؟ تو فخر کرے تو پھر اس کی زندگی میں کلام جو ہے وہ دکھنا شروع ہوتا ہے. ایک بہن کی کیا ان کے بولز جو ہیں گھٹنے کے وہ کام نہیں کرتے. ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ جو بولز ہیں یہ چینج ہوں گے, آرٹیفیشل ڈلیں گے. وہ بزرگ تھی, وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. وہ میرے پاس آئی اور میں نے دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد میں نے کہا آپ ایمان رکھیں, خداوند کے پاس پارٹس ہیں اور وہ آپ کے گھٹنے کو ایک نئے قوت اور نئے زور سے جو ہے آپ کو چلائے گا. وہ اپنے گھر چلی گئی اور گھر پر جانے کے بعد جو ہے وہ چلنے لگی, اور جو کام پہلے نہیں کر سکتی تھی وہ کرتی رہی. اور پھر اس تھوڑی دیر بعد میرے پاس آئی. میں نے کہا آپ بزرگا ذرا بتائیں ذرا کیسی رہی کنڈیشن. مجھے کہنے لگی منو یہ نہیں سمجھ آتی ایسے یا ایسے. بولے ہاللیلویا. تو فخر کرنے لگتے ہیں. کیوں فخر کرنے لگتے ہیں؟ کہ یسوع وڈے وڈے کام کیوں کرتا, اس کا کلام اثر رکھتا ہے. وہ جن گلیوں اور بازاروں سے گزرا, ان بازاروں سے آواز نکلتی تھی کہ یہ عجیب مشیر خدائے قادر اور ابدیت کا یہ وہ ہے جو بڑے بڑے, یہ وہ ہے جس کے پاس اختیار ہے, یہ جس کو جو بانٹے یہ اس طرح سے چنگا اور اچھا ہو جاتا ہے. میں اور آپ اس زندگی کے کلام کو آج فضل میں کس طرح سے چھوتے اور برکت پاتے ہیں. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے کہ اس پر فخر کریں. اپنے بچوں کو اس کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کلمہ جو مجسم ہوا ہمارے درمیان, اور اس کا جلال آج بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. منتظر ہیں ہم اس کے, کیا ہیں؟ منتظر بھی ہیں. اس انتظار میں ہے کہ اب وہ دوبارہ آنے والا ہے, اور میں اور آپ جو ہے اس کا کہاں استقبال کریں گے؟ ہے ہوا چی اڑ جانا ہے کنے یسوع نے جدوں آنا ہے, پیچھے نہ رہ جامی تو چلیا خدائے پر مانا. کتے جانا ہے؟ ہوا چی اڑ جانا ہے, مارن اڑاریاں. ہاللیلویا. تالی بجانی ہے زور سے بجا کر گئے کہ وہ جلد آنے والا ہے, جلد آنے والا ہے. ساتھ بولتے جائے جلد آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے. اور کلیسیا اس کا انتظار کرتی ہے, دلہن اس کا. ہاللیلویا. میں اور آپ سادہ ایمان سے اگر اسے جانتے ہیں
یہ بھی اچھی بات ہے. ایک ایمان ہے پرفیکٹ ایمان, کامل ایمان. کون سا؟ یہ اس سٹینڈرڈ پر آتا ہے, اس وقت آتا ہے جب آپ اسے ہر لمحہ بلمحہ پہلا درجہ دیتے ہیں, پہلا وہ معیار جہاں آپ کو رکھنا چاہیے, کیونکہ اس نے آپ کو اور مجھے مطمئن کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ مطمئن ہو؟ صحیح سے دسو. مطمئن کیا ہے. اور مطمئن اس لیے کیا ہے, آپ بائبل مقدس میں سے دیکھیے گا, زبور 37 اور اس کی 7ویں آیت, خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ. پھر دوبارہ پڑھو, خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ, اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا. اور آگے آگے پڑھے, میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ جو زندگی کی باتیں ہمارے پاس ہیں وہ کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے. ہم فخر کرتے ہیں جن جن باتوں سے ہمیں اس نے سمجھ دی, اور مسیح کی عقل ہمارے اندر ہے. کس کی عقل؟ مسیح کی عقل رکھ کر فضل میں, فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے کھڑا ہوا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پوجیں, پرستش کرتے ہوئے اسے چومیں. لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں, بیٹے کو چوم لو. کس کو چوم لو؟ بیٹے کو چوم لو. وہ جب تک پورا کرو, ہاں, وہ جب تک مل سکتا ہے, جب تک آپ اس بیٹے کو, اس انجیل کو, خوشخبری کو ضرور سنیں, اور ساتھ ساتھ اس کی پرستش, ستائش کرتے چلے جائیں. اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئیے. جس کسی کی, شخص کی جو نیڈ ہے, ضرورت ہے, میں نے نہیں پوری کرنی, میں پھر کہنے لگا میں نے نہیں پوری کرنی, کرے گا خداوند یسوع مسیح جو یہاں پر پہلے سے موجود ہے. بولے آمین. بولے وہ موجود ہے. بولے وہ موجود ہے. اپنے ہاتھ اوپر کیجئے گا. ہالے لویا, ہالے لویا, ہالے لویا, ہالے لویا, ہالے لویا, ہالے لویا, ہالے لویا. بلند کریں پرستش کرتے ہوئے. ہالے لویا. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں. اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آپ خداوند یسوع مسیح کو ضرور دیکھیں گے. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں, بڑھ کر میں چھو لوں, پیار اس سے کر لوں. بولے بڑھ کر میں چھو لوں, پیار اس سے کر لوں. اپنے ہاتھوں بڑھا کر آپ اس عورت کی طرح جس نے پیچھے سے آ کر اسے چھوا ہے, آپ بھی آج پورے طور سے اسے چھولیں. آپ کی جو نیڈ ہے, آپ کی ضرورت ہے. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں. میں ان بیماریوں کے خلاف جو تیری کلیسیا کو خداوند یسوع المسیح
तासीरें और बीमारियां इन्हें घेरे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये कमजोर होते हैं। इनकी कमजोरियां जाती रहे, बोले आमीन, जाती रहे। और ये एक नए फख्र के साथ ईमान के बानी तुझे तकते हुए आगे बढ़ते चले जाए और तुझे छूते चले जाए। इनकी जब जब कोई जरूरत है पाकरू तू जानता है, तू इन्हें दिखा, बाप दिखा, बेटा दिखा, ताकि ये उस मोहब्बत से तुझे जानते और पहचानते चले जाएं। अब इनकी जो जो बीमारी है, वहां बीमारी पर हाथ रखिए। ऐ बीमारियों, तुम्हारा कोई वजूद नहीं। मेरे यीशु मसीह का कलाम जिस इख्तियार को उसने हमें दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, गालिब आओ, गालिब आओ। और तूने हमें इख्तियार दिया, हम सारे खुदा मिलकर इन सारी कलीसिया को, सब लोगों को जो जिस जिस की जो नीड है, जो जरूरत है, अभी कलाम नस और हड्डियों से गुजरे। बोले आमीन, रिसीव कीजिए। बोले आमीन, बोले मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं लेता हूँ अपनी बरकत को, मैं अपनी कुव्वत को, मैं अपनी ताकत को, क्योंकि खुदावन का ताकत यहाँ पर लगा हुआ है। शकरा, ताली बजाना शुरू करें और साथ साथ कहना शुरू करें शुक्रिया जीसस, होली स्पिरिट, पाकरू, शुक्रिया 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 शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। बजाते जाए, बजाते जाए, बजाते जाए, बजाते जाए। वो राबा बाबा बारा शंतो रो रो रो, जो गैर जुबानें में बोल सकते हैं वो बोले। आपकी कुव्वत बढ़ रही है, आपका रूहानी म्यार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओ राबा बाबा बारा शंतो रो 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 रो, आंखें बंद करे, बंद करे, बंद करे। कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसे भाई हैं जिनसे खुदावंद ने कलाम किया है, तुम अब आदमियों पर नहीं, तुम मुझ पर फख्र करो, मैं बड़े बड़े काम करूंगा, मैं मुश्किलात और परेशानियां दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूं, मैं तुम्हारा बचाने वाला, मैं तुम पर फिदा हुआ हूं, मैंने फिदिया दिया है, मैंने जान दी है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है, वो जो साथ चलेगा, उसका वादा है, उसका वादा है, वो यहाँ मौजूद है, चलेगा, उसके वादे पे, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। आइए अपने हाथ बुलंद कीजिए और शुक्रगुजारी कीजिए। आपने कुछ मांगना नहीं है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने मांगना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके ये कहना है कि जहाँ जहाँ जो मेरी नीड थी, मेरी ज़रूरत थी, खुदावंद यीशु मसीह आपने पूरी कर दी। पाकरू से कहेंगे मैं आपकी डायरेक्शन से, पाकरू आपकी रहनुमाई से आइंदा को चलूंगी और चलूंगा, ताकि आप मैं देखो हमारी जिंदगी में अब कुछ होने वाला है। आप बोले इस चर्च के अंदर कुछ होने वाला है, बोले आमीन। बेदारी का आगाज हो चुका है, बोले आमीन। बोले पहचान दे दी है खुदावंद, बोले 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 बुलंद करें अपनी आवाज को, हालेलुया। गैर जुबानों में दुआ करनी शुरू करें। अभी भी कुछ लोग खुदावंद में मसरूर नहीं है, वो अब किसी और तरफ नजरें लगाए हुए।